غلطی سے کوئی واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے، اور سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ 7واں نمبر، کوئی ایسا واجب ترک ہوا جو واجبات نماز سے نہیں ہے تو سجدہ سہو نہیں ہے، جیسے قرآن پاک کو الٹا پڑھنا، یہ خلاف واجب ہے، خلاف ترتیب پڑھنا یہ ترک واجب ہے، مگر موافق ترکیب پڑھنا واجبات تلاوت سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اگر پہلی رکعت میں اگلی صورت پڑھ دی، دوسری رکعت میں پچھلی صورت پڑھ دی تو ٹھیک ہے، غلط کیا، لیکن یہ واجبات قرآن میں سے غلطی کی ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں کی، اس لیے نماز ہو جائے۔ فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی، لہٰذا پھر پڑھے۔ اگر فرض ترک ہو گیا تو دوبارہ نماز پڑھے، اور اگر سنن مستحبات مثلا اعوذ باللہ، بسم اللہ، ثنا، آمین، تکبیرات انتقال یعنی اللہ اکبر وغیرہ کہنا، تسبیحات، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اگر یہ چیزیں رہ گئی تو سجدہ سہو نہیں ہے بلکہ نماز ہو گئی۔ اگر اعادہ مستحب ہے، دوبارہ پڑھ لے تو بہتر ہے، نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک رکعت میں اگر 3 سجدے کیے یا 2 رکوع کیے اور یا قاعدہ اولا بھول گیا تو سجدہ سہو کرے۔ 2 رکعت کے بعد جو اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اگر بھول گئے تو سجدہ سہو کر لے گا تو یہ غلطی کور ہو جائے۔ ایک رکعت میں 3 سجدے کیے یا 2 رکوع یا قاعدہ اولا بھول گیا تو سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو اس وقت واجب ہے کہ وقت میں گنجائش ہو، اور اگر نہ ہو، مثلا نماز فجر میں غلطی ہو گئی، سہو واقع ہوا اور پہلا سلام پھیرا اور سجدہ سہو ابھی نہ کیا کہ سورج نکل آیا، سجدہ سہو کرنے کے لیے ابھی صرف سلام پھیرا ایک طرف اور ادھر سے سورج نکل آیا تو سجدہ سہو ساقط ہو گیا۔ ساقط ہو گیا سے مراد ہے سجدہ سہو معاف ہو گیا، اب نماز ہو گئی کیونکہ سورج نکل آئے۔ سجدہ سہو کرے گا تو سورج نکل چکا ہے، اب وہ نماز سے باہر ہو گیا، کیونکہ سورج نکل گیا تو اس لیے پھر مزید اس نماز جاری رکھے گا تو وہ نماز وقت سے باہر ہوگی، کیونکہ وقت تو ختم ہو گیا نماز کا، سورج نکلتے ہی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ یوں ہی اگر قضا پڑھتا تھا اور سہو کے سجدے سے پہلے قرص آفتاب زرد ہو گیا، یعنی غروب آفتاب سے قبل والا مکروہ وقت آ گیا، غروب آفتاب سے قبل والا مکروہ وقت آ گیا تو سجدہ سہو ساقط ہو گیا، معاف ہو گیا۔ جمعہ یا عید کا وقت جاتا رہے گا، جب بھی یہی حکم ہے کہ دوبارہ تو جمعہ اس کی قضا تو ہے نہیں، کہ جمعہ پڑھ رہے تھے اور اس میں غلطی ہو گئی، اور اسی طرح ایک طرف سلام پھیرا اور عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، اب یہاں بھی سجدہ سہو معاف ہو۔ اسی طرح عید کا بھی مسئلہ ہے، جو چیز معنی بنا ہے مثلا بات وغیرہ، یہ منافی نماز، اگر کوئی ایسا کام ہو گیا ہے منافی نماز، سلام کے بعد اگر ایسی چیز پائی گئی تو اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا۔ جو چیز معنی بنا ہے مثلا کلام یعنی بات وغیرہ، منافی نماز اگر سلام کے بعد پائی گئی تو اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل و وتر کی کسی رکعت میں سورہ الحمد کی ایک آیت بھی رہ گئی، بلکہ ایک حرف بھی چھوٹا، یا سورت سے پہلے دو بار الحمد پڑھی، یا سورت ملانا بھول گیا، یا سورت کو فاتحہ سے پہلے پڑھ لیا، الحمد شریف پر مقدم کیا، یعنی سورت کو الحمد سے پہلے پڑھ لیا، یا الحمد کے بعد 1 یا 2 چھوٹی آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، پھر یاد آیا اور لوٹا اور 3 آیتیں پڑھ کر رکوع کیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اس مسئلے کو دوبارہ سن لیں۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل اور وتر کی کسی رکعت میں، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، کیونکہ دوسری 2 رکعتوں میں تو آپ آمین تک فاتحہ شریف پڑھیں، اور پھر فرض نہ بھی پڑھیں، اگر اتنی دیر کھڑے رہ جائیں 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اور رکوع میں چلے جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، فاتحہ نہ بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلی 2 رکعتوں میں، یہاں ذکر ہو رہا ہے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور نفل وتر کی تو ہر رکعت میں،
سورہ الحمد کی ایک آیت بھی رہ گئی یا ایک حرف بھی چھوٹا تو سجدہ صاف کرنا ہوگا، یا سورت سے پہلے 2 بار الحمد پڑھی، 2 بار الحمد شریف پڑھی، یا سورت ملانا بھول گیا، یا سورت کو سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ لیا، یا الحمد کے بعد 1 یا 2 چھوٹی آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلا گیا۔ 3 چھوٹی آیتیں پڑھے گا تو خیر ہے، چل جائے گا، لیکن 2 چھوٹی آیتیں پڑھی اور رکوع میں چلا گیا، پھر یاد آیا، پھر واپس لوٹا اور 3 آیتیں پڑھ کر رکوع کیا، تو ان ساری صورتوں میں سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ چلو مزید بھی اس کے مسائل ہیں سجدہ صاحب کے، وہ اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔